الحمد لله الذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين والصلاة والسلام على من بعث ليتمم مكارم الأخلاق أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله إلى آخر الآية صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین کرام، گزشتہ کئی دنوں سے ہم رجب اور رجب کا ادب و احترام، اس میں کن اعمال کو کرنا چاہیے اور رجب کا احترام کیسے ہونا چاہیے، اور ہمارے معاشرے میں اس مہینے میں جو بدعات، خرافات اور غلط چیزیں رواج پکڑ چکی ہیں، ان سے متعلق گفتگو چل رہی تھی۔ اس رجب المرجب کے مہینے کے اعمال، افعال، واقعات اور حالات جو بیان کیے جاتے ہیں، انہی میں سے علماء کی ایک بڑی جماعت کا بھی یہ ماننا ہے کہ معراج کا سفر رجب کے 27ویں تاریخ کو پیش آیا، جو کہ کل گزشتہ رات 27ویں رجب تھی۔ تو معراج کا سفر یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب فرمائی۔ معراج ایک ایسی نعمت ہے، اس جیسی نعمت اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی اور رسول کو بھی نصیب نہیں فرمائی، اور آئندہ قیامت تک کسی انسان کو اس جیسی نعمت اللہ نہیں عطا فرمائیں گے۔ ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کو نصیب فرمائی ہے۔ لیکن عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارا مزاج صرف اللہ کی نعمتوں پر اور بالخصوص دوسروں کو اللہ نے جو انعامات دیے ہیں ان پر نظر ہوتی ہے۔ ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے ان لوگوں نے کیا قربانیاں دی ہیں، یا پھر اللہ نے ان نعمتوں کو دینے سے پہلے ان بندوں کو کتنا آزمایا ہے، اس پر ہماری نظر نہیں ہوتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کی نعمت، بہت بڑی نعمت نصیب فرمائی،
لیکن اس نعمت کی وجہ کیا ہوئی، اور اس نعمت کے ملنے سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا قربانیاں دی ہیں، کیا مجاہدے برداشت کیے، اور کس درجے مشقتوں کا سامنا حضور نے کیا، اس پر ہماری نظر نہیں ہوتی ہے۔ یا پھر یوں کہیں کہ اللہ نے معراج کی نعمت دینے سے پہلے کس درجے اپنے حبیب کو آزمایا ہے، کیسے کیسے حالات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے، اور اللہ نے ان حالات کو دیکھا، اور ان آزمائشوں کے بعد جا کر اللہ نے یہ نعمت نصیب فرمائی۔ اللہ کا ایک اصول ہے ان مع العسر یسرا، کہ ہر تنگی کے بعد اللہ راحت دیتے ہیں۔ تنگی، آزمائش، پریشانی، ابتلاعات، مصیبتیں، غم، پریشانی، ان کے بعد اللہ کی طرف سے راحت اور سہولت اور عافیت اور نعمت، رحمت اور برکت کا انعام کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو پہلے آزمائشیں ہوتی ہیں، حالات اللہ کی جانب سے آتے ہیں، پھر اللہ نعمتیں نصیب فرماتے ہیں۔ یہ اللہ کا ضابطہ ہے، اللہ کی ایک عادت ہے۔ لہٰذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت آزمائشیں آئیں، بہت حالات کا سامنا حضور کو کرنا پڑا، اور اتنی تکلیفیں حضور نے برداشت کی ہیں کہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، اوذیت فی اللہ لم یؤذى احد ووقفت فی اللہ لم یقاف احد، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جتنا اللہ کے لیے مجھے پریشان کیا گیا، مجھے اذیتیں دی گئیں، مجھے تکلیفیں دی گئیں، اتنا پوری انسانیت میں کسی اور کو نہیں تکلیفیں دی گئیں۔ جتنا مجھے اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا، اتنا کسی نبی اور رسول کو بھی اذیتوں کا سامنا کرنا نہیں پڑا۔ اخفت فی اللہ لم یقاف احد، اور آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنا مجھے اللہ کے لیے ڈرایا گیا، اتنا کسی اور کو نہیں ڈرایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی تکلیفیں، قربانیاں، مجاہدے کسی اور نے اللہ کے لیے نہیں دیں، تب جا کر اللہ نے وہ نعمت حضور کو نصیب فرمائی ہے جو نعمت اللہ نے آپ کے علاوہ کسی کو نہیں نصیب فرمائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قربانیوں میں، اور سب سے بڑی قربانی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے، بارہا سنتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول، اللہ کے راستے میں آپ کو بہت زیادہ ستایا گیا، یہاں تک کہ احد کے میدان میں آپ کے دندان مبارک شہید کیے گئے، خون کے فوارے بہنے لگے، اور آپ کے چہرے پر قود کی کڑیاں دھس گئیں، اور آپ جو ہے بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اے اللہ کے رسول، اتنا آپ کو ستایا گیا احد کے میدان میں؟ تو حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول، کیا احد سے زیادہ بھی کبھی آپ کو اللہ کے راستے میں ستایا گیا؟ کیا احد سے زیادہ آپ کو کبھی کسی دن تکلیف پہنچی ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، مجھے احد سے زیادہ تکلیف طائف کے سفر میں پہنچی ہے۔ ایسا اذیتوں والا سفر، ایسا تکلیفیں، ایسی جو ہے پریشانیاں کہ ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حالات آئے۔ سفر کی مشقتیں برداشت کر کے اتنی دور گئے، ایک بڑی امید کے ساتھ کہ یہاں سے جو ہے اللہ کے نام لینے والوں کا ایک عملہ بنے گا، اور میرے لیے جو ہے اللہ کے نام کو بلند کرنے میں تعاون کرنے والے بنیں گے۔ بڑی امیدوں کے ساتھ گئے، لیکن کام نہیں ہوا، بلکہ اوباش اور بدماش لڑکوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی بدن پر، پھول سے زیادہ نازک بدن پر پتھروں کی بارش کرنے لگے، اور دوڑایا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔
آج جو حضرات حج اور عمرے کے سفر میں جاتے ہیں اور کبھی زیارت کا موقع طائف کا ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ وہ جگہ طائف کا جو شہر ہے آج بھی اس سے بہت کنارے پر ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے اور طائف والوں کو جا کر اللہ کی دعوت دی اور ان لوگوں نے انکار کیا اور اوباش لڑکوں کو دوڑا رہا، فرمایا کہ اس زمانے میں پورا طائف جو تھا وہ 1 سے 1.5 کلومیٹر کے اندر تھا۔ پورے طائف کا علاقہ، حالانکہ اس زمانے میں بھی وہ شہر مانا جاتا، تو طائف کا پورا شہر 1 سے 1.5 کلومیٹر کے اندر تھا، لیکن اس زمانے میں ان بدماشوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف طائف میں پتھروں سے نہیں برسایا بلکہ طائف کے باہر علماء فرماتے ہیں تقریباً 9 کلومیٹر تک حضور کو دوڑایا گیا ہے۔ 9 کلومیٹر تک حضور کو دوڑایا گیا، پتھروں کو برسایا گیا اور آپ کے بدن سے خون بہنے لگا اور نڈھال ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوشی آپ کے اوپر طاری ہو جاتی، بیٹھ جاتے، دونوں مونڈوں میں ہاتھ ڈال کر دوبارہ حضور کو کھڑا کیا جاتا اور پھر حضور پر پتھروں کی بارش ہوتی۔ علماء یہاں تک فرماتے ہیں کہ جو بھی پتھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لگتا وہ خون لیے بغیر نہیں نکلتا۔ بڑے نازک طبیعت کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے حالات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے زخموں سے چور کہ وہاں عتبہ اور شیبہ کا جو باغ تھا، حضور کے دشمن ہیں مکے کے رہنے والے، ان کا باغ وہاں تھا، انہوں نے دیکھا حضور کے دشمن ہیں اور حضور کے دشمنوں نے بھی جب حضور کا یہ حال دیکھا ان کو بھی رحم آ گیا۔ حالانکہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا کر خوش ہونے والے، ایسے دشمن اتنا حضور کا برا حال دیکھا کہ ان دشمنوں کے دل میں بھی رحم آ گیا اور انہوں نے اپنے خادم عداس کو بھیجا، یا عداس جاؤ اور محمد کو بلا کر لاؤ، ہمارے باغ میں بٹھاؤ، انہیں کھجور دو، انگور دو، پانی دو تاکہ انہیں تھوڑی راحت ملے، اور جاؤ جا کر کہہ دو کہ یہاں پر آئیں، اور اگر وہ حضور جانتے ہیں یہ ہمارا باغ ہے، ہمارے دشمن کا باغ ہے، اگر حضور آنے سے منع کریں تو حضور کے وہ دشمن کہہ رہے اپنے نوکر سے کہ تم منت سماجت کر لینا، ہاتھ پکڑ لینا، پیر پکڑ لینا، کچھ بھی کرنا، لا کر حضور کو یہاں بٹھا دینا کہ ہم سے حضور کا یہ حال دیکھا نہیں جا رہا ہے۔ حضور کے دشمنوں کا یہ حال ہے کہ حضور کی تکلیفیں دیکھی نہیں جا رہی، اس حال تک پریشان کیا۔ وہ نوکر گیا، منتیں سماجتیں کیا کہ اللہ کے رسول آپ آئے، حضور کو معلوم تھا کہ میرے دشمن کا باغ ہے، لیکن دعوت قبول کرنا شاید میرے اس عمل سے کہ دشمنی کو بھلا کر اس زخموں میں وہاں جاؤں گا، ان لوگوں نے تو ایمان قبول نہیں کیا، ہو سکتا ہے اللہ ان کو بھی ہدایت دے دے۔ ہر ایک کی ہمدردی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن میں۔ آسمان میں فرشتوں میں کوہرام مچا ہوا ہے، جبرائیل امین کے ساتھ پہاڑوں کے نگرانی والا فرشتہ آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول اگر آپ جو حکم دیں گے اس کو بجا لانے کا حکم اللہ نے حکم دیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان طائف والوں کو معاف کیا، اللہم اہدی قومی فإنہم لا يعلمون، اے اللہ میری قوم ہے، انہیں معاف کر دے، یہ مجھے نہیں پہچانتے۔ تو طائف کا جو سفر ہے، زخموں سے چور نڈھال ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ لوٹے ہیں، تو اس کے بعد اللہ نے معراج کی نعمت نصیب فرمائی ہے۔ یہی اصول، یہی ضابطہ اللہ کا ہر انسان کے ساتھ ہے کہ اللہ آزماتے ہیں، پریشانیوں میں مبتلا کرتے ہیں، اور جب بندہ ان آزمائشوں میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ سے ناراض نہیں ہوتا، اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتا ہے اور اپنی زبان سے کوئی شکوے اور شکایت کے جملے نہیں کہتا، تب اللہ کی نعمتوں کا سلسلہ اس پر شروع ہوتا ہے۔ اس طائف کے سفر میں حضور نے کیا کہا؟ کہ اللہ میں اپنی کمزوری کی شکایت کرتا ہوں،
کہ مجھے وہ انداز نہیں آیا کہ میں کس انداز سے لوگوں کو تیری بڑائی بیان کر سکوں۔ اللہ کی شکایت نہیں کی، اللہ سے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، اس حال میں بھی اللہ کے فیصلے پر راضی تھے، اور یہ کہا کہ پوری دنیا مجھ سے ناراض ہو جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ تیری رضامندی میرے لیے سب سے بڑی چیز ہے۔ تو جب آدمی آزمائشوں میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ کی یہاں سے نعمتوں کا سلسلہ ہوتا ہے۔ ہر نبی کو ہم دیکھ لیں، ہر نبی قسم پرسی میں دنیا میں آتے ہیں، حالات ہوتے ہیں، آزمائشیں ہوتی ہے، پھر اللہ کی جانب سے انعامات کا معاملہ ہوتا ہے۔ لہٰذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے لوٹے طائف سے، دل چور چور ہو چکا ہے، غم ہے، بڑی امیدوں کے ساتھ گیا۔ مکے میں حالات تھے، بیوی کا انتقال ہو گیا، چچا کا انتقال ہو گیا، مکے والے دعوت قبول نہیں کر رہے، بڑی امید سے طائف گیا تھا، اب وہاں سے بھی ذلیل کر کے لوٹا دیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب آپ پریشان نہ ہو، دنیا والے آپ کو ذلیل کرنا چاہیں تو کیا ہوگا، عزت دینے والا تو میں ہوں۔ اللہ نے معراج کی نعمت نصیب فرمائی۔ اس واقعے کو ہم قرآن میں پڑھیں، کیسی نعمتیں اللہ نے نصیب فرمائی ہیں۔ صرف معراج ایک نعمت نہیں ہے، معراج کا سفر بھی ایک نعمت ہے، اور اس سفر میں اللہ نے بے شمار نعمتیں اپنے حبیب کو نصیب فرمائی۔ معراج کا سفر بھی ایک نعمت ہے، اور اس سفر کے دوران اللہ نے اور بہت ساری نعمتیں حضور کو نصیب فرمائی۔ قرآن پڑھیں، کیا عجیب انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان واقعات کو بیان فرمایا۔ معراج کے سفر کے دو حصے، ایک اسراء اور ایک معراج، ایک بیت المقدس تک کا سفر مسجد حرام سے، پھر دوسرا بیت المقدس سے جو ہے پہلے آسمان دوسرے آسمان، ساتوں آسمانوں سے ہوتے ہوئے اللہ سے ملاقات کا جو سفر ہے، بڑی نعمتوں کا اللہ نے اس میں تذکرہ فرمایا۔ بے شمار نعمتیں اللہ نے نصیب فرمائی۔ قرآن پڑھیں، واقعی جو قرآن پڑھے گا وہ اللہ کی جو ہے قدرت کو سمجھنے والا بنے گا، ایمان اس کے دل میں اترتا چلا جائے گا، بلکہ ایسے واقعات جو غیب کی باتیں ہیں، اور ایسے واقعات جو عقل کے خلاف ہیں، اور جو معجزے سے متعلق واقعات ہیں، علماء فرماتے ہیں انہیں زیادہ سننا چاہیے۔ جو چیزیں ہمارے تجربے کی ہیں ان کو ماننے میں تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، جو چیزیں ہمارے تجربے میں ہیں، عقل میں ہیں، سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں تو وہ تو ہمیں سمجھ میں آ ہی جاتی ہیں، لیکن جو چیزیں یقین کی ہیں، روحانی ہیں، جو معجزات سے متعلق ہیں، ان واقعات اور ان چیزوں کو چاہیے کہ بار بار سنتے رہے، پڑھتے رہے، تاکہ ایمان میں ترقی کا ذریعہ بن جائے۔ آج اسی وجہ سے ہم قرآن کی ان آیتوں کو نہیں پڑھتے، اور قرآن میں اللہ نے کیا بیان کیا نہیں پڑھتے۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت ساروں کو اس پر ایک جو ہے شک بھی ہوتا ہے، اگرچہ کہ زبان سے نہیں کہتے، دل میں وسوسے آ جاتے ہیں۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ جسمانی طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کے تھوڑے سے حصے میں، مختصر سے وقت میں مکے سے بیت المقدس جائیں، وہاں سے ساتوں آسمانوں پر جائیں، جنت و جہنم کے مناظر حضور کو دکھلائے جائیں، عرش سے آگے اللہ سے ملاقات کے لیے جائیں اور لوٹ جائیں، اور یہ سب ہونے میں رات کا ایک تھوڑا حصہ گزرا ہو؟ کیا یہ ممکن ہے؟ فرمایا کہ وسوسے خیالات دل میں آتے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ وسوسے کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ قرآن ہم نہیں پڑھتے۔ قرآن میں اللہ نے بہت صاف انداز میں فرمایا سبحان الذی اسرا، فرمایا پاک ہے اللہ کی ذات جس نے اپنے بندوں کو، اپنے بندے کو رات میں سفر کرایا۔ سب سے پہلا لفظ کیا فرمایا؟ سبحان، اللہ کی ذات پاک ہے، ہر عیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، اور وہ پاکیزہ ذات ہے جس نے اپنے حبیب کا سفر کرایا ہے۔
اگر اس ایک جملے میں ہم غور کریں گے وسوسے ہمارے ختم ہو جائیں گے. اس لیے کہ جتنے لوگوں کو معراج کے سفر پر شک ہوتا ہے یا وسوسے آتے ہیں وہ اس لیے آتے ہیں کہ حضور بھی ہم جیسے انسان تھے. ایک انسان راتوں رات اتنا سفر کیسے کر سکتا ہے؟ یہی تو وساوس ہمارے دماغ میں آتے ہیں یا دوسرے لوگ ہمارے دماغ میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اللہ نے کہا تم اس رخ سے نہ سوچو کہ حضور آسمانوں پر گئے تھے، بلکہ اس رخ سے سوچو اللہ انہیں لے گیا تھا. جب اس رخ سے سوچیں گے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسرا. اللہ نے یہ نہیں کہا حضور راتوں رات گئے، حضور نے سفر کیا، حضور معراج میں گئے. اللہ نے نہیں کہا، اللہ نے کہا اللہ انہیں لے گیا ہے. جب لے جانے کا کام اور لے جانے کی نسبت اللہ کی طرف ہے تو شک کا کیا سوال؟ سبحان، اللہ تو ہر چیز سے پاک ہے، کمی سے پاک ہے، اور اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. یہی تو مطلب ہے سبحان کا. اللہ کوئی عیب نہیں رکھتے، اللہ کے اندر کوئی کمی نہیں، کوئی عیب نہیں. اس کو بے شمار جگہ اللہ نے فرمایا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. بارہا ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی. وجہ کیا ہے کہ اللہ کو اونگ کیوں نہیں آتی، نیند کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ اونگ اور نیند تھکے ہوئے کو آتی ہے اور اللہ تھکنے سے پاک ہے. تھکنا ایک کمزوری ہے، ایک عیب ہے، ایک کمی ہے، اور اللہ ہر طرح کی کمی سے پاک ہے. جب اللہ کو تھکان نہیں ہے تو نہ نیند کا سوال ہے نہ اونگ کا سوال ہے. اس لیے کہ انسان جو سوتا ہے یا اونگتا ہے وہ تھکان کے بعد راحت حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اللہ کو تھکان ہی نہیں ہے. وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا. اللہ کو نہیں تھکاتی زمین و آسمان کی نگرانی کرنا اور زمین و آسمان کے نظام کو چلانا. اللہ کو نہیں تھکاتا، اللہ عیب سے پاک ہے. یہ تو ہم انسان ہیں کہ انسان اپنا چھوٹا گھر سنبھالتے سنبھالتے تھک جاتا ہے. انسان اپنا چھوٹا کاروبار کرتے کرتے تھک جاتا ہے. انسان اپنی ملازمت میں 8-10 گھنٹے کام کرتے تھک جاتا ہے. لیکن اللہ کی ذات ایسی پاکیزہ ہے، پوری کائنات کا نظام چلانا بھی اللہ کو نہیں تھکاتا. وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا. پوری زمین و آسمان کی ذمہ داری اللہ کو نہیں تھکاتی. جب تھکنے کا سوال نہیں تو نہ نیند آئے گی نہ اونگ آئے گی. اور اللہ کبھی بھولتا نہیں ہے، کبھی گمراہ نہیں ہوتا. اللہ نے بے شمار جگہ ان جملوں کو بیان فرمایا ہے. اللہ بھولتا بھی نہیں ہے، گمراہ بھی نہیں ہوتا. اس لیے کہ گمراہ وہ ہوتا ہے جس کے علم میں کمی ہو، بھولتا وہ ہے جس کا ذہن کمزور ہو، اور اللہ اس طرح کے ہر عیب سے پاک ہے. اسی لیے تو اللہ نے کہا پاکی بیان کرو، تسبیح کرنے کا حکم دیا. اور بے شمار جگہ اللہ نے فرمایا کہ پوری کائنات اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے. سبح للہ ما فی السماوات والارض یسبح للہ ما فی السماوات والارض. کہ پوری زمین و آسمان میں جو مخلوقات ہے وہ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے. اللہ پاک ہیں، ہر عیب سے پاک ہیں، اور اس کو بیان کرنے کا حکم بھی دیا گیا. اور پاکی بیان کرنا اللہ کو پسند ہے. جتنا انسان اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے اللہ خوش ہوتے. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بارہا ہم سنتے ہیں کہ قحط کا حال ہے، ہر طرف لوگ پریشان ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام پورا خزانہ اناج غلہ وغیرہ اپنے پاس جمع رکھے اور ہر انسان کو اس کی ضرورت کے بقدر تقسیم کر رہے تھے. ایک نوجوان آیا اور آ کر اس نے ایک دن کچھ غلہ لیا اور چلا گیا. دوسرے دن پھر آیا تو یوسف علیہ السلام نے کہا آپ کل آئے تھے، آج پھر آ گئے. قحط کا زمانہ ہے، تنگ دستی کا زمانہ ہے، ہر طرف لوگ پریشان ہیں. آپ کل آئے تھے، آج پھر آ گئے.
تو اس نوجوان نے کہا میں ضرورت مند ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دوسرے دن دے دیا۔ تیسرے دن وہ نوجوان پھر آیا تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ 2 دن لگاتار آئے اور پھر آج تیسرا دن ہے، آپ چلے جائیں، 1 مہینے کے بعد آپ کو اتنا راشن مل گیا کہ 1 مہینہ آپ کا گزارا چل سکتا ہے۔ 1 مہینے کے بعد آپ آئیں، تنگ دستی کا زمانہ ہے، روزانہ آپ کو اس طرح نہیں دیا جا سکتا۔ اسے لوٹنے کا حکم دے کر یوسف علیہ السلام جانے لگے تو یوسف علیہ السلام سے اس نوجوان نے کہا یا یوسف انت ما عرفتنی، اے یوسف آپ نے مجھے نہیں پہچانا۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کون ہے تو، کیا کہہ رہا ہے؟ تو یوسف علیہ السلام کے پوچھنے پر اس نوجوان نے کہا میں وہ ہوں جس نے آپ کی پاکی بیان کی تھی۔ جب زلیخا نے آپ کو بدنام کرنے کا ارادہ کیا اور آپ کا کرتا پھٹ گیا اور لوگ آپ پر شک کرنے لگے، اس وقت میں جو دودھ پیتا بچہ تھا، اللہ کے حکم سے میں نے گواہی دی تھی کہ اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے زلیخا کے ارادے خراب ہے، اور اگر جو کرتا آگے سے پھٹا ہے تو یوسف کے ارادے خراب ہے، تو تمہارے دونوں میں سے جو کس کا گناہ تھا یہ میں نے اپنی زبان سے بیان کیا، اور تمہاری پاکیہ یوسف میں نے بیان کی تھی، اور میرے بیان سے اللہ نے تمہاری عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائی، میں نے تمہاری پاکی بیان کی۔ تو یوسف علیہ السلام اتنا خوش ہوئے اور کہا اپنے درباریوں سے کہ اس نے میری پاکی بیان کی تھی، لہٰذا آئندہ کبھی بھی آئے اسے خالی ہاتھ نہ لوٹا جائے، یہ جب بھی آئے اسے جو ہے راشن دے کر بھیجیں، خالی ہاتھ نہ لوٹائے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، علماء فرماتے ہیں کہا کہ یوسف علیہ السلام سے اے یوسف اس نوجوان نے 1 مرتبہ بچپن میں تمہاری پاکی بیان کی اور تم اتنا خوش ہو کر اسے دے رہے ہو، اور جو آدمی ہمیشہ اللہ کی پاکی بیان کرے اللہ اسے کتنی نعمتیں نصیب فرمائیں گے۔ تو فرمائے کہ اللہ پاک ہے، سبحان۔ معراج کے واقعے کی ابتدا ہی اللہ کی پاکی سے بیان کیا گیا کہ کوئی شک تمہارے دلوں میں نہ آئے، کوئی وسوسہ تمہارے دل میں نہ آئے، اس لیے کہ معراج کا واقعہ حضور اپنی طاقت کی بنیاد پر نہیں کر رہے ہیں، یہ اللہ نے انہیں سفر کرایا ہے۔ بے شمار نعمتیں اللہ نے اس سفر میں نصیب فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اللہ نے امام الانبیاء بنایا، فرشتوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا اور جنت و جہنم کے مناظر دکھلائے گئے اور اللہ سے ہم کلامی ہونے کا شرف ملا، اور نعمتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیے میں اللہ کو کچھ ہدیے پیش فرمائے تو اللہ نے بھی نعمتیں نصیب فرمائیں۔ یہ جو اتحیات ہم پڑھتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے معراج میں اللہ سے ملاقات پر کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ میری تمام زبانی عبادتیں تیرے لیے، میری تمام بدنی عبادتیں تیرے لیے، اے اللہ میری تمام مالی عبادتیں تیرے لیے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ پیش فرمایا، اپنی جانب سے اپنی عبادتوں کا نذرانہ پیش فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں کا سلسلہ نازل فرمایا اور فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، کہ میرے نبی آپ پر میری سلامتی ہو، رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں۔ حالانکہ وہ کون سی رحمتیں ہیں، پہلے سے تو حضور کو رحمتیں مل رہی تھی، لیکن فرمایا معراج میں جن نعمتوں کا اللہ نے تذکرہ فرمایا وہ اللہ کی خصوصی نعمت ہے، خصوصی رحمت ہے اور خصوصی برکتوں کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے۔ معراج میں یہ نعمتیں اللہ نے نصیب فرمائی۔ قربان جائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ نے اتنا بڑا اور اتنا اونچا مقام نصیب فرمایا اور اتنے قریب بلا کر ہم کلامی کا شرف نصیب فرمایا، اور یہ نعمتیں اللہ بالخصوص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے۔ قربان جائے حضور پر کہ اس حال میں بھی حضور اپنی امت کو اللہ کے سامنے پیش فرما رہے ہیں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ سلامتی صرف مجھ پر نہ ہو بلکہ اللہ میری امت پر، تیرے نیک بندوں پر بھی تیرا خصوصی انعام و اکرام کا معاملہ ہو۔
یہ سلامتی صرف مجھ تک نہ رہے بلکہ میری امت تیرے نیک بندے ان پر بھی تیری سلامتی کا معاملہ ہو۔ یہ ہے امت سے محبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آج چند نعمتیں کسی کو مل جاتی ہیں ہم میں سے، ہم دوسروں کو بھول جاتے ہیں۔ نعمتیں مل گئی، بھائی بھائی کو بھول جاتا ہے، رشتہ دار رشتہ داروں کو بھول جاتا ہے، پڑوسیوں کو بھول جاتا ہے، دوستوں کو بھلا دیتا ہے۔ غم میں تو سب یاد آتے ہیں، خوشی میں نعمتوں میں انسان تمام لوگوں کو بھلا دیتا ہے، رشتے ناتے توڑ دیتا ہے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی نعمتیں اللہ کی طرف سے مل رہی ہیں اور اس وقت اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں۔ ایسا محبت کرنے والا نبی اللہ نے نصیب فرمایا اور ایسی نعمتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی اور اس نبی کی امت میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا۔ اس سے بڑھ کر ہمیں کیا نعمت مل سکتی؟ بلکہ علماء فرماتے ہیں بیت المقدس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر تمام نبیوں کی امامت فرمائی، امام الانبیاء حضور کو بنایا گیا، تو وہاں پر ہر نبی نے کچھ باتیں کی۔ اس میں عام طور پر یہ اپنے نبیوں نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں شکر ادا کرتا ہوں، اللہ کی تعریف بیان کرتا ہوں کہ جس نے مجھے کلیم اللہ بنایا۔ ہر نبی اپنی نعمت کے بارے میں جو ہے اللہ کے سامنے خطبہ دیا اور بالآخر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں خطبہ دیا اور کیا ذریعے سے اللہ کی تعریف کی یہ حضور نے فرمایا۔ علماء فرماتے ہیں میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے مجھے ایسی امت نصیب فرمائی جو نیکیوں کا حکم کرتی ہے اور برائیوں سے روکتی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فخر کیا نبیوں کے سامنے وہ اس نعمت پر فخر کیا کہ اللہ نے بہترین امت مجھے نصیب فرمائی ہے۔ تو حضور تو نبیوں کے سامنے فخر کریں، اللہ کے سامنے ہمیں یاد رکھیں اور ہم ہر جگہ پر حضور کی سنتوں کو چھوڑ کر زندگی گزاریں۔ کیا ہو رہا ہے؟ معلوم ہے یہ سنت ہے، بہت اچھے انداز سے، آسان اور ہلکے انداز سے کہ سنت ہی تو ہے، نکاح میں یہ سنت ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ سنت ہی تو ہے۔ نماز میں یہ سنتیں، روزے میں یہ سنتیں، لباس میں یہ سنتیں، لباس یہ پہننا حضور کو پسند تھا اور ایسا لباس حضور پہنا کرتے، تو ہم بہت ہلکے انداز میں کہتے ہیں سنت ہی تو ہے۔ حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پر ہمیں یاد رکھ رہے ہیں۔ معراج سے بڑھ کر اور کیا قربت حضور کو ملی تھی، اس موقع پر بھی حضور نے اپنی امت کو نہیں بھلایا ہے۔ تو یہ معراج ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اس میں بے شمار نعمتیں اللہ نے اپنے حبیب کو نصیب فرمائیں، اور یہ نعمتیں جو ملی ہیں وہ حضور کی قربانیوں کے بعد ملی ہیں۔ آج ہر انسان اللہ کی نعمت کو تو چاہتا ہے، قربانی دینے کا ارادہ نہیں ہے۔ آج ہم ہر ایک مسلمان ہم چاہتے ہیں کہ صحابہ جیسا جو ہے ہمارے ساتھ اللہ کی مدد کا معاملہ ہو، اللہ ہمیں سجدے والی موت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں اپنے راستے کی موت نصیب فرمائے۔ ہر آدمی چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے جو قربانیاں دینی ہیں وہ ہم دینے کو تیار نہیں ہیں۔ جنت ہر آدمی چاہتا ہے، لیکن جنت کو حاصل کرنے کے لیے نفس و شیطان سے لڑتے ہوئے جو قربانیاں دینا، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا ہے، وہ کرنے کو ہم تیار نہیں ہیں۔ لہٰذا یہ معراج کا سفر یہ حضور کی قربانیوں کو یاد دلاتا ہے، اللہ کے انعامات کو یاد دلاتا ہے۔ ہمیں ایسے واقعات کو بار بار سننا چاہیے تاکہ ہمارے اندر بھی قربانی کا جذبہ پیدا ہو، اللہ کی نعمتوں کی قدر پیدا ہو، اور وہ نعمتیں جو اللہ نے معراج میں نصیب فرمائی اس کا استحضار ہو کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ان نعمتوں کو دینے کے لیے حضرت جبرائیل کو استعمال نہیں فرمایا، بلکہ خود اپنے حبیب کو آسمانوں پر بلا کر اللہ نے یہ نعمت ہمیں نصیب فرمائی۔
تو یہ معراج کے واقعے میں بہت ساری عبرت کی باتیں ہیں، اور اگر یہ معلوم نہ ہو، قرآن نہ پڑھیں، قرآن کی سمجھ نہ ہو، تو آدمی کے اندر وساوس پیدا ہو سکتے ہیں۔ ایک آیت میں اللہ نے بہترین انداز میں ہمارے وساوس کا جواب گویا کہ دے دیا۔ اگر پورا قرآن پڑھا جائے، اسے کوئی دنیا کی طاقت بہکا نہیں سکتی۔ قرآن سے جس کا تعلق ہو، کبھی وہ شرک نہیں کر سکتا، وہ بدعت نہیں کر سکتا، وہ خرافات نہیں کر سکتا، وہ کبھی ہدایت سے گمراہ نہیں ہو سکتا جس کا تعلق قرآن سے ہوگا۔ لیکن سب سے بڑی کمزوری کہ آج ہمارا تعلق ہی قرآن سے نہیں ہے۔ بوڑھی عورتیں نے جو کہا وہ سچ مان لیا، اسی کو دین سمجھ لیا۔ پہلے سے ہمارے باپ دادا جو کرتے آ رہے، اسی کو ہم نے دین سمجھ لیا۔ قرآن سے دین سمجھنے کی ہم نے کوشش نہیں کی۔ ہر ایک سے دین سمجھنا چاہتے ہیں، قرآن سے دین سمجھنے کو چھوڑ دیا، تو بہت سارے خرافات ہمارے اندر آ گئے اور ہدایت سے ہم بھٹکنے لگے۔ تو اس کے لئے فرمایا کہ قرآن کو پڑھنے کا، سمجھنے کا، اور اس میں اللہ نے جو باتیں بیان فرمائیں اسے ہمارے لیے عبرت حاصل کرنے کا ایک فکر ہوگا۔ اللہ ہر طرح کی گمراہی سے ہماری حفاظت فرمائے گی۔ لہٰذا یہ رجب کے مہینے میں بہت ساری عبادتیں ہونی چاہیے، جس کا بالکل آخری حصہ باقی ہے، وہ عبادتیں ہم نے نہیں کی، اور جیسا رجب کے مہینے کی قدردانی ہونی تھی ہم سے نہیں ہوئی۔ آخر ایام چل رہے ہیں، اس پر اللہ سے توبہ کریں، ندامت کریں، استغفار کریں، اور باقی رجب کا حصہ اور شعبان کا جو آنے والا مہینہ، اسے صحیح قدردانیوں کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں، اور ان مہینوں کے خرافات سے بچنے کی اللہ سے دعا مانگتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانیاں دی ہیں اس کا بدلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مقام محمود میں اپنی جانب سے بہترین نعمتوں کی شکل میں نصیب فرمائے۔ اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری امت کی جانب سے جزائے خیر نصیب فرمائے۔ جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، اللہ اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔